والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ و مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الحنین الکریم الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلکم واصحابکم یا سیدنا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکم یا سیدنا رحمۃ للعالمین وعلی آلکم واصحابکم یا سیدنا شفیع المذنبین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ حیات النبی ہیں جناب محمد وہ بارگاہ رب میں مقرب محمد خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد ہم مر جائیں گے کہتے کہتے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثناء اور تعریف و توصیف کے بعد ان گنت و لاتعداد درود و سلام آقا نامدار احمد مجتبی سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عاجزانہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر والاحترام معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے گزشتہ 2-3 ہفتوں سے ہم درس قرآن کے سلسلے سے کچھ گزارشات عرض کر رہے ہیں۔ آج بھی اسی سلسلہ میں سورہ شورى آیت نمبر 13 سے درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں خالق کائنات مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی، ہم سب کو اس حق اور سچ کو سمجھنے کی اور اس پر حسب توفیق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شرع لکم من الدین، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ چنا ہے ما وصى به نوحا، جس کی وصیت اور جس کا حکم اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم، اسی چیز کا ہم نے آپ کو وحی کی ہے اور اسی کا حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا، وموسیٰ وعیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی چیز کا حکم دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی چیز کا حکم دیا، ان اقیموا الدین، اور وہ بات کیا تھی؟ فرمایا کہ دین کو سیدھا رکھو، دین ٹیڑھا نہ ہونے دو، لوگوں کے احوال کو خراب نہ ہونے دو۔ اسی چیز کا حکم اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی دیا سابقہ، اور اسی چیز کا حکم اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بھی ارشاد فرمایا۔ اب وہ کیسے، اس کی میں ایک مثال آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں اس سے ایک چیز تو بڑی واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ انبیاء سابقہ ہوں یا موجودہ دور کے ہم لوگ امت محمدی، ہم سب کے لیے ایک چیز بڑی واضح ہے، وہ یہ کہ ہمارا دینی تسلسل وہی ہے جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا۔ تو ہم لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ایک ہی ملت پر ہیں، اور جو ہمارے مخالف ہیں وہ دوسری ملت پر ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے اور اعزاز کی بات بھی ہے کہ ہم
جس کمیونٹی کا حصہ ہیں وہ آج کے دور میں وقوع پذیر نہیں ہوئی، بلکہ انسان اول بھی اسی عقیدے پر تھا جس پر ہم ہیں، اور ہم لوگوں نے انسان اول کے ورثے کو سنبھالا ہوا ہے، اور ہم لوگ اس راستے پر گامزن ہیں جس پر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان کو مبعوث فرمایا، اور وہ تھا تو اصل میں انسانی راستہ۔ بعض احباب کے ذہن میں آتا ہے نا کہ یار چھوڑو مذہبوں کو، انسانیت کے نام پر ایک نیا مذہب بنا لو، یا نیا دین بنا لو، یا نئی فکر متعارف کروا دو۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انسان اول ہی کی فکر ہے جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں۔ تو دین اسلام اگر کوئی دوسرے لفظوں میں پوچھے کیا ہے تو ہم کہیں گے یہ دین انسانیت ہے۔ پہلے انسان نے جس دین کی تبلیغ کی وہ دین اسلام تھا۔ اب طریقے جدا تھے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں جو بیٹی اور بیٹا صبح پیدا ہوتے، ان کا نکاح شام کو پیدا ہونے والے بیٹی اور بیٹے سے ہو جاتا، تو ایک ہی ماں باپ کی اولاد کا آپس میں نکاح اگر وہ ایک وقت پیدا نہیں ہوئے تو جائز تھا آدم علیہ السلام کی شریعت میں، پر شریعت محمدیہ میں جائز نہیں ہے، اس میں حرام ہے۔ اسی طریقے سے مختلف عبادت کی اور معاملات کی چیزیں ہیں، ان کے دور میں جائز تھیں، ہمارے دور میں جائز نہیں ہے۔ جیسے سجدہ تعظیمی یوسف علیہ السلام کو کیا گیا، قرآن ہے تو اس وقت جائز تھا، لیکن آج کے دور میں حرام ہے۔ ہم نہیں کسی کو سجدہ تعظیمی کر سکتے، ہمارے لیے حرام کام ہوگا۔ تو یہ چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مختلف اشیاء اور مختلف مواقع جو ہمارے سامنے آتے ہیں اور مختلف طرق عبادت کے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شریعت کے احکام اور تھے، ہماری شریعت کے احکام اور ہیں، لیکن اس کے باوجود دین ان کا بھی وہی تھا جو ہمارا دین ہے۔ جب یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے تو اگلی بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اگلی بات کیا ہے؟ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور رفع یدین نہیں کرتے، صرف پہلی مرتبہ اللہ اکبر کیا اور اس کے بعد رفع یدین نہیں کرتے، اور بعض احباب ایسے ہیں کہ وہ رفع یدین کرتے ہیں، حنبلی المذہب، شافعی المذہب وہ رفع یدین کرتے ہیں، ظاہر الروایہ جتنے بھی ہیں وہ سارے رفع یدین کرتے تھے۔ تو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک، ان کے عبادت کے طریقے تو ایک جیسے ہیں ہی نہیں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ چاروں اہل سنت ہیں؟ میں کہتا ہوں جیسے انبیاء کے عبادت کے طریقے ایک جیسے نہیں تھے، اس کے باوجود ان کا دین ایک تھا، اسی طریقہ سے مذاہب اربع کے عبادت کے طریقے مختلف ہیں، لیکن ان کا بھی دین اور عقیدہ ایک ہے۔ عقیدے میں کسی امام کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں، ہر ایک کا یہ عقیدہ ہے اللہ ایک ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، وہ زندہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام معاملات کا مشاہدہ فرماتے ہیں، یہ ساری امت کا پیچھے سے عقیدہ آ رہا ہے۔ تو عقیدے میں امت ایک ہے اور طریقہ عبادت میں مختلف طریقے ہیں۔ وہ کس لیے؟ تاکہ ایک بندے کی طبیعت اگر شافعی مذہب کی طرف ہے تو وہ اس کے مطابق عبادت کر لے، ایک بندے کو اگر آسان طریقہ حنفیوں کا لگتا ہے تو وہ اس کے طریقے پر عبادت کر لے۔ یہ جس سوسائٹی اور جس علاقے میں لوگ رہتے ہیں اس علاقے کے لوگوں کی آسانی کے مطابق مذاہب بن گئے، جنہیں ہم مذاہب اربع کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ اور اصل ایک تھی۔ یہ عقیدہ اور اصل قرآن مجید فرقان حمید سے ہے کہ انبیاء کے بھی عبادت کے طریقے مختلف تھے، لیکن ان کا عقیدہ ایک تھا کہ دین کو ٹھیک رکھو، اور دین ٹھیک کب رہتا ہے؟ جب صرف خدا رہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، دین دین ٹھیک کب رہتا ہے؟ جب عقیدے درست رہیں ایک سمت میں، اور خدا رہے عقیدوں میں، خدا رہے عمل میں، خدا رہے اخلاص میں۔ ہر کام کرنے سے پہلے بندہ یہ سوچے کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو دین سیدھا ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ دیکھ کر لوگ مجھے نمازی کہیں گے، تو عبادت تو وہ ویسے ہی کر رہا ہے جیسے دوسرے لوگ،
لیکن اس کی عبادت، اس کا دین سیدھا نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ خرچ تو کر رہا ہے لیکن نیت میں یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کتنا خرچ کرتا ہوں، میں کتنا سخی ہوں، تو اس سے وہ خرچ تو کر رہا ہے لیکن اس کا دین سیدھا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں دین کو سیدھا رکھو، اور دین سیدھا تب رہتا ہے جب ہر کام خدا کے لیے کیا جائے۔ جب ہر کام اللہ کے لیے کریں گے تو دین خود بخود سیدھا رہے گا۔ اب دین کو سیدھا رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے نفوس قدسیہ کو چنا، خاص لوگوں کو چنا دین سیدھا رکھنے کے لیے۔ ہر بندہ دین کو سیدھا رکھنے کی جرأت اور طاقت نہیں رکھتا۔ وہ دین سیدھا رکھنے کے لیے بھی ہستیوں کو خدا چنتا ہے۔ وہ کون کون سی ہستیاں چنی؟ اس امت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ نظر الی القلوب، اللہ رب العزت نے ازل میں دلوں کی طرف دیکھا تو سب سے پہلے اسے میرا دل پسند آیا، تو اللہ رب العزت نے اسے اپنے لیے چن لیا۔ تو حضور کا دل صرف اللہ کی محبت کے لیے ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے دل کو اللہ نے اپنی محبت کے لیے چن لیا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے نگاہ فرمائی تو جتنے دل خدا کو پسند آئے ان سارے دلوں کو خدا نے میری محبت کے لیے چن لیا۔ تو جن دلوں میں محبت رسول آج تک باقی ہے ان کو مبارک ہو، یہ ازل سے منتخب ہو کے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ازل میں چن لیا تھا کہ یہ لوگ میرے محبوب سے پیار کرنے والے ہوں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا خاص ہستیوں کو جن کو چنا ان کو میرا صحابی بنا دیا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہستیاں جو ہیں وہ اللہ کی خاص چنی ہوئی ہستیاں ہیں۔ جب یہ چیز واضح ہو گئی تو اب دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے دین درست کیسے رکھا، کیونکہ نبی کا تو کام ہی دین درست رکھنا ہوتا ہے، وہ تو ادھر ادھر جاتا ہی نہیں ہے۔ بشری تقاضے تو صحابیت سے شروع ہوں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے دین کو کیسے سیدھا رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور ایک بندہ مشورہ دیتا ہے، کہتا ہے لوگ تفرقوں میں بٹ رہے ہیں، اے ساتھیوں ذرا مل کے ابوبکر صدیق سے بات کرو جو ان کے قریبی ہو کہ یہ لوگ جتنے دین پر عمل کرتے ہیں اتنے پہ عمل کرنے دو، اور جتنا چھوڑتے ہیں اس کو چھوڑنے دو۔ جب یہ بات سیدنا صدیق اکبر سے کی گئی تو سیدنا صدیق اکبر جلال میں آ گئے، کھڑے ہوئے اور استقلال دیکھیں اپنے نظریے پر۔ فرمایا کیا کہتے ہو کہ یہ جو کہتے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے میں ان سے زکوٰۃ وصول کرنا بند کر دوں؟ فرمایا خبردار یہ بات صدیق اکبر سے دوبارہ نہ کرنا۔ حضور کے دور میں جو بندہ اونٹ دیا کرتا تھا اور اس کے پاؤں باندھنے کے لیے رسی بھی دیتا تھا، اب وہ بندہ اونٹ تو دے گا اور رسی نہیں دے گا، ابو بکر صدیق اس سے بھی جنگ کرے گا۔ یہ صدیق اکبر کا استقلال تھا۔ ایسے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو ہر دور میں دین کا دفاع کرتے ہیں۔ وقت گزرا، آگے وقت بڑھا، لوگوں نے مشورہ دیا حسین ابن علی کربلا میں نہ جائیے، وہاں پر آپ کے خانوادے کو لوٹ لیا جائے گا، لوگ شہید کر دیں گے، آپ پر مظالم ہوں گے۔ حسین ابن علی نے ایک ہی جواب دیا، فرمایا لوگوں اس وقت سنت ختم کی جا رہی ہے اور بدعت کو زندہ کیا جا رہا ہے، رسول اللہ کے دین سے منہ موڑا جا رہا ہے۔ اگر حسین زندہ ہو اور دین کا اصلی تشخص مٹ جائے تو میں قیامت کے دن اپنے نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بس اس ایک نظریے پر امام حسین کربلا جا پہنچے، اور کربلا میں بھی لوگوں نے کہا حسین لڑیے نہ، ہم آپ سے نہیں لڑتے، آپ عزت والی ہستی ہیں، بس یزید کی بیعت کر لیں، واپس چلے جائیں، اپنے نظریات ترک کر دیں۔ حسین ابن علی کا جواب یہ تھا، آپ نے فرمایا یہ ہاتھ اسے محمد مصطفیٰ نے چوما ہے، یہ ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں گیا ہے، فاروق اعظم کے ہاتھ میں گیا ہے، عثمان غنی کے ہاتھ میں گیا ہے، مولا علی کے ہاتھ میں گیا ہے۔ اس ہاتھ کو پکڑ کے چلنا رسول اللہ نے سکھایا ہے، جو ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں گیا ہے وہ ہاتھ کبھی یزید کے ہاتھ میں نہیں جائے گا۔ یہ نظریے پر استقامت تھی۔
ایسے دین کا قیام ہوا، خود شہید ہو گئے اور اسلام کو زندہ کر گئے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ تھا۔ اب زندہ باد، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو زندہ کیا۔ اب وقت آگے بڑھا، دور آیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ وقت کا بادشاہ کہنے لگا، آج لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ مولوی جو کہتا ہے وہ کرو اور جو کرتا ہے وہ نہ کرو۔ میں کہتا ہوں مولوی جو کرتا ہے وہ تم سے ہو ہی نہیں سکتا، تم کر ہی نہیں سکتے جو مولویوں نے کیا ہے۔ تم تو تاریخ سے نابلد ہو، تم تو جانتے ہی نہیں ہو کہ مولویوں کی تاریخ ہے کیا۔ اگر تمہیں پتہ ہو تو تمہاری آنکھوں سے آنسو نہ رکیں۔ یہ جملہ کہ مولوی جو کہتے ہیں وہ کرو اور جو کرتے ہیں وہ نہ کرو، یہ سازش کے تحت دشمنان اسلام کا جملہ ہے۔ آپ دیکھیے، اگر کوئی بندہ پاکستان کو مٹانا چاہے تو وہ فوری طور پہ حملہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ افواج پاکستان سامنے ہیں، سرحدوں کی حفاظت ہو رہی ہے، لوگ سرحد پر کھڑے ہیں۔ تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا پہلے فوج کو کمزور کر لو، جب آرمی کمزور ہو جائے گی پھر جا کے حملہ کر دینا، تم فتح کر جاؤ گے۔ اسلام کی یہ سرحدیں ہیں اور اس کی حفاظت پر علماء کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا اسلام کو ویسے ختم کرنا چاہیں ہم نہیں کر سکتے، ایک ہی راستہ ہے، علماء کو درمیان سے نکال دو۔ جب علماء کی عزت ختم ہو جائے گی، ان کی عظمت اور ان کا وقار ختم ہو جائے گا، پھر اسلام کے خلاف جو مرضی کرو گے، آواز تو انہوں نے اٹھانی ہے نا۔ لوگ کہیں گے یہ جاہل طبقہ ہے، چھوڑو ان کو، لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے، اور پھر تم اسلام کو جو چاہے کرنا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو اسلام کی خلاف یہ سازش تھی کہ اسلام کو ختم کر دو، اور ختم کرنے کے لیے رکاوٹ علماء ہیں تو علماء کو راستے سے ہٹا دو۔ اس لیے یہ جملہ دیا گیا کہ اعلان کرو مولوی جو کرتا ہے وہ نہ کرو، جو کہتا ہے وہ کرو۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اقامت دین کا جو کام مولویوں نے کیا ہے وہ قیامت تک کوئی اور کر نہیں سکتا۔ امام احمد بن حنبل یہ اپنے وقت کے مولوی تھے، عالم تھے، امام تھے وقت کے، نمازیں بھی پڑھاتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، فقہ کے مسائل بھی بتاتے تھے، لوگ اپنے مسئلے پوچھتے یہ ان کو بتایا کرتے۔ ہوا کیا، ایک دن بادشاہ نے کہا، اور اس بادشاہ کا نام تھا معتصم باللہ، وہ کہنے لگا جناب قرآن مخلوق ہے، میں اس کو اللہ کی صفت نہیں مانتا۔ امام احمد بن حنبل کے پاس لوگ گئے، کہا مسئلہ بتائیں، کیا قرآن مخلوق ہے؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور خدا کا کلام مخلوق نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی صفت ہے۔ اب بادشاہ کو پتہ چلا کہ وقت کا امام میری مخالفت کر رہا ہے، بادشاہ نے بلا لیا، کہا احمد بن حنبل کیا تم یہ نہیں مانتے کہ قرآن مخلوق ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں یہ مانتا ہوں قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ بادشاہ نے کہا اپنا نظریہ چھوڑ دو ورنہ جیل میں بند کر دیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل اب دیکھیں مولوی نے کیا کیا، کھڑے ہو گئے، فرمایا بادشاہ تیری حدود ہیں، اپنی سیاست اپنی حدود میں کر، حدوں سے باہر نکلے گا تو ہم تیری زبانیں کاٹ دیں گے۔ امام احمد بن حنبل کو اس نے پکڑا اور جیل میں ڈالا۔ امام احمد بن حنبل ساری زندگی کہا کرتے تھے اللہ ابو الحیثم کا بھلا کرے۔ ایک دن بیٹے نے پوچھا ابا جان یہ ابو الحیثم کون تھا؟ فرمایا اپنے دور کا بہت بڑا ڈاکو تھا، چور تھا۔ تو فرمایا اس کے لیے دعائیں کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا بیٹا جب لوگ مجھے پکڑ کر جیل خانے میں لے جا رہے تھے وہ راستے سے چھوٹ کر باہر آ رہا تھا، جیل کے دروازے پر اس کی اور میری ملاقات ہوئی۔ مجھ سے ابو الحیثم نے پوچھا احمد بن حنبل کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں نے شریعت کا مسئلہ بتایا ہے اور بادشاہ کو وہ بات پسند نہیں آئی، اس نے مجھے جیل میں ڈال دیا ہے۔ تو وہ چور کہنے لگا امام احمد بن حنبل دیکھو میں ڈاکو ہوں اور بدماشی کرنے کی وجہ سے مجھے 18,000 کوڑے مارے گئے، بدماشی کرنے کی وجہ سے 18,000 اور ایک روایت میں 1800 کوڑے مارے گئے۔ تو تم اللہ کے دین کے لیے جا رہے ہو، کم از کم میرے جتنی مار کھانے کے بعد رجوع کرنا۔ امام احمد بن حنبل جب اندر پہنچے
فرماتے ہیں بادشاہ نے مجھے 40 کوڑے جو مروائے تھے، اگر کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو وہ بھی زمین پر گر جاتا، پر امام احمد بن حنبل کو 40 کوڑے مار کے پھر وہ کہنے لگا ہاں اب بتاؤ قرآن مخلوق ہے یا صفت خدا؟ آپ نے فرمایا بادشاہ قرآن تو اللہ کی ہی صفت ہے، تو کون ہوتا ہے اسلام کو بدلنے والا؟ بادشاہ نے کہا، اس نے کان میں آگے بڑھ کر اس نے کہا امام صاحب مجھے جتنا ہارون الرشید پیارا ہے میرا بیٹا اتنے ہی آپ پیارے ہیں، آپ بس ایک بار کہہ دیں کہ قرآن مخلوق ہے تو میں آپ کے اس مسئلہ کو لے کر آپ کو چھوڑ دوں گا۔ امام صاحب فرمانے لگے بادشاہ اگر تیرے پاس کوئی شرعی دلیل ہے تو پیش کر، میں مان لیتا ہوں، اور اگر شرعی دلیل نہیں ہے تو قیامت تک الٹا لٹکا رہے، میں تیری بات کو تسلیم نہیں کروں گا، میرے پاس اسلامی دلائل موجود ہیں۔ اس پر بادشاہ نے آپ کو زنجیریں ڈلوائیں اور کہا اونٹ پر چڑھاؤ اور چڑھنے میں ان کی مدد کوئی نہ کرے، اور اتارو اور اترنے میں بھی ان کی مدد کوئی نہ کرے، اور میرے دربار میں لے آؤ۔ جب بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا، امام احمد بن حنبل چڑھنے کی کوشش کرتے تھے تو کتنی مرتبہ چڑھتے پھر زمین پر گرتے، پھر چڑھتے پھر زمین پر گرتے، جب اترنے لگے تو پھر زمین پر گر گئے، لیکن اس کے باوجود اس نے چوک میں کھڑا کیا، کوڑے مارے، اور کوڑے کھانے کے بعد امام صاحب فرمانے لگے جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں وقت کا امام احمد بن حنبل ہوں، اور بادشاہ کہتا ہے قرآن مخلوق ہے اور میں کہتا ہوں نہیں وہ صفت خالق ہے۔ تو یہ ٹکر جو لی بادشاہوں سے، آپ مجھے بتائیں دین کا قیام کرنے کے لیے کیا علماء کے سوا بھی کو لے سکتا ہے؟ امام احمد بن حنبل وقت کے بادشاہ کے سامنے، ہمیں تو ہمارے علاقے کا کونسلر کہہ دے یہ بات تم نے نہیں کرنی، ہم نے مسجدوں کے سپیکر 1 منٹ میں اتار دیے، اتنا ڈر تھا اس نے ایک بار کہا آپ نے اوپر والے سپیکر میں تقریر نہیں کرنی، ہم نے سپیکر بند کر دیے، یہ حال تھا۔ اور علماء کو بات کرتے ہیں جنہوں نے بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا بادشاہ تیرا جو دل چاہے کر لے، پر احمد بن حنبل کا کسی صورت فتویٰ نہیں بدلے گا۔ تو دین کے قیام کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے خاص لوگوں کو چنا۔ اب آگے بڑھیں، جب وقت گزرا اور امام احمد بن حنبل کو یہ اتنے زیادہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اعلان کیا، فرمایا قولوا لأہل البدعہ، فرمایا ان لوگوں کو کہہ دو جو بادشاہ کے تسلط میں آ کے اسلام بدل رہے ہیں، ان کو پیغام دے دو میرا، بیننا و بینکم الجنائز، تمہارے اور میرے فیصلے جنازوں پر ہوں گے۔ امام احمد بن حنبل کا جس وقت جنازہ اٹھایا گیا 17 لاکھ لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی، اور اللہ رب العزت نے گرمیوں کے دن تھے، گرمی پڑ رہی تھی، اللہ نے پرندوں کو بھیجا، ان سارے افراد کے اوپر پرندوں نے اپنا سایہ کر دیا۔ اس شان کے ساتھ احمد بن حنبل کا جنازہ اٹھایا گیا، لیکن اس کے مخالف جو بادشاہ تھے جس وقت مرے تو ان کی چارپائی کو کندھا دینے والے 4 افراد کے سوا 5واں بندہ جنازے میں شامل نہیں تھا، یہ حال تھا ان کا۔ تو اسلام کے قیام کے لیے اللہ نے نفوس قدسیہ کو چنا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے، اور خطا اور غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہو، صرف انبیاء ایسے ہیں کہ نبیوں سے غلطی نہیں ہوتی یا فرشتوں سے نہیں ہوتی۔ انسان کا کام کیا ہے؟ غلطی ہو توبہ کر لے، غلطی ہو توبہ کر لے، انسان وہی ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو امام یا خطیب ہو یا ہمیں جو دین کا درس دے وہ فرشتہ ہونا چاہیے یا نبی ہونا چاہیے۔ آپ کے ہم تو نہیں کہتے، لیکن آپ کہتے ہیں، میں سمجھاتا ہوں وہ کیسے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جو ہمارا امام خطیب ہو وہ گناہ کر ہی نہ سکے، بالکل معصوم ہو، تو ایسا نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان جو ہوا۔ تو بہتر طریقہ کیا ہے؟ جب بتایا جائے حضرت صاحب آپ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، بہتر طریقہ یہ ہے وہ کہے ٹھیک ہے بھائی مجھے پتہ نہیں تھا، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر خدا نہ کرے پاکستان کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس کا دفاع کرنے کے لیے اب آسمان سے فرشتے تو نہیں اتریں گے بدر کی طرح، اب جبریل امین تو تلوار لے کر نہیں آئیں گے، اسی فوج نے دفاع کرنا ہے نا، تو جیسی بھی ہے اس کو قبول کرنا پڑے گا۔
اسی طریقے سے جب اسلام پر مشکل وقت آئے گا تو جیسے بھی ہیں انہی علماء نے دفاع کرنا ہے، کوئی نئے نہیں آنے آسمان سے، تو انہی کی قدر کیا کریں۔ حقیر سمجھ کر جن کو بجھا دیا تو نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ آقا علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مزید نفوس قدسیہ کو چنا، تو ان میں سید کفایت علی کافی آئے۔ سید کفایت علی کافی حضور کی اولاد میں سے ہیں اور سید ہیں، اور حال یہ تھا انگریز نے کہا کیا میرے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تمہارے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے۔ انگریز کہنے لگا یہ بات آپ لوگوں میں آ کر نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں جب بھی خطاب کروں گا یہی بات کہوں گا۔ تو انگریز نے فوج پیچھے لگا دی، گرفتار کرو۔ کچھ دن روپوش رہے، پکڑے گئے۔ جب پکڑے گئے 1857 میں جیل میں تھے، تو انگریز نے ساتھی بھیجے اپنے، کہا کہ حضرت صاحب سے بات کر کے آؤ، اگر فتویٰ سے مکر جاتے ہیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جب وہ ملنے گئے انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ فتویٰ سے مکر جائیں، انگریز کہتا ہے ہم چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں فتویٰ سے نہیں مکروں گا۔ آپ نے انگریز کی وہ جیل توڑ دی جو کبھی نہیں ٹوٹی تھی۔ انگریز کو غصہ آیا، اس نے سزائے موت دے دی۔ اب صبح پھانسی ہونی تھی، رات کو انگریز استریاں، کولے والی استریاں ہوتی تھی اس وقت، وہ استریاں لائے، آگ لائے اور نمک اور مرچ لائے، اور حضرت سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پورے جسم کے اوپر استری چلا دی، ان کے منہ کے اوپر بھی استری چلائی، ان کے پاؤں کے اوپر بھی استری چلائی، اور پھر بھی ان کا غضب اور غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو انہوں نے سید کفایت علی کافی کے زخموں کے اوپر نمک اور مرچ لگا کے ملنا شروع کر دیا۔ سید کفایت علی کافی نے ایک بار سی بھی نہیں کی کہ کوئی دشمنان اسلام یہ نہ سمجھیں کہ اتنے کمزور اسلام کا دفاع کرنے والے تھے۔ اللہ نے جس کو چنا ہے پھر اس کو صبر بھی ایسا دیا ہے کہ اس جیسا صبر کائنات میں کسی نے نہیں کیا۔ امام حسین کو چنا، صبر کی نظیر آج تک نہیں ملتی۔ احمد بن حنبل کو چنا، صبر کی نظیر نہیں ملتی۔ سید کفایت علی کافی کو چنا، اب بھی صبر کی نظیر نہیں ملتی۔ جب یہ بات ہو گئی اس وقت سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب لیٹے تھوڑی دیر رہتی تھی صبح میں، تو آپ نے فرمایا چلو یہ تو چلے گئے ہیں، میں ٹیک لگا کے آرام کر لوں۔ ٹیک لگائی، ابھی آنکھ لگی تھی کہ خواب میں مصطفیٰ کی زیارت ہوئی۔ آقا علیہ السلام کو دیکھا تو سید کفایت علی کافی رونے لگے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کفایت علی کافی ڈر گئے ہو؟ ڈر کی وجہ سے رو رہے ہو؟ عرض کی آقا نہیں، ڈر کیسا، آپ سے ملاقات کا وقت ہے، ڈرتا نہیں ہوں، لیکن صرف یہ بات ہے کہ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ یہ استریاں چلنے کے بعد آپ کی زیارت ہونی ہے تو میں استریاں پہلے چلوا لیتا۔ یہ محبت تھی آقا علیہ السلام کی۔ اور پھر سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آگے نکلے، صبح کے وقت انگریز آئے تو اب تو حضور کی محبت کا نشہ تھا۔ حضرت سید کفایت علی کافی بوڑھے بزرگ ایسے کمر سیدھی کر کے کھڑے ہو گئے۔ انگریزوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہے، 1-2 گھنٹے میں جوان ہو گئے ہو؟ آپ نے فرمایا چلو اب تختہ دار کی طرف میں خود چل کے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کیسے چل کے جاؤ گے؟ سید کفایت علی کافی ایسے چلے جیسے ہم طواف کرتے ہوئے ایسے سینہ تان کے چلتے ہیں۔ اس انداز کے ساتھ سید کفایت علی کافی آگے بڑھے، اور جب آگے بڑھے تو زبان حال سے صرف اور صرف یہ صدا تھی کہ لب بام بھی پکارا، سر دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب میں۔ اور سامنے پھانسی کا پھندا تھا، اور سید کفایت علی کافی انگریزوں کی طرف منہ کیا اور کہنے لگے کوئی گل باقی رہے گا نہ یہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں ہے کوئی باغ میں ہم سا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ تو سید کفایت علی کافی نے اس وقت بھی یہ پیغام دیا کہ لوگوں ان کی حکومت 1-2 صدیوں کی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، پر مصطفیٰ کا دین قیامت تک زندہ رہے گا۔ اب سید کفایت علی کافی کو پھانسی دے دی گئی۔ اس میں دوسرے ایک جرنیل اسلام کے اٹھے۔ اب دیکھیں کس حیثیت کے لوگوں کو اللہ نے اسلام کے لیے چنا۔ دوسری ہستی جو اٹھی اس کا نام تھا حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ جتنا پاکستان کا وجود، 2 قومی نظریہ اور انگریز کے خلاف جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں ان میں ان کا خاص کردار تھا۔
میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ جن صحابہ نے بدر میں شرکت کی تھی، فتح مکہ کے موقع پر وہ سارے زندہ نہیں تھے، کئی دنیا سے وصال فرما چکے تھے، لیکن انہی کے ہی خون کا نتیجہ تھا کہ فتح مکہ ہوئی۔ اسی طریقہ سے وہ مجاہدین اگرچہ پاکستان بننے سے پہلے شہید ہو گئے، لیکن انہی کے ہی خون کا نتیجہ تھا کہ پاکستان بنا۔ حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دہلی میں تھے، آپ نے دہلی میں فتویٰ دیا، فرمایا انگریز کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے۔ ایک دن فتویٰ لکھا اور دوسرے دن مولانا فضل حق خیر آبادی کی آواز پر 90,000 مسلمان سر پر کفن باندھ کے باہر میدان میں آ گیا۔ ہندوؤں کو بلایا، کہا کہ اس کے خلاف جہاد فرض ہے، آؤ جہاد کرتے ہیں۔ ہندوؤں نے جو کچھ کیا وہ ساری تاریخ گواہ ہے، انہوں نے جیسے ساتھ چھوڑا اور انگریز جیسے مخالف ہوا۔ 1857 کی جو جنگ تھی وہ فضل حق خیر آبادی کے فتوے کے اوپر لڑی گئی۔ اب فضل حق خیر آبادی کے ساتھ ہوا کیا؟ انہوں نے کہا اس نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے، گرفتار کر لو۔ گرفتار کر لیے گئے، عدالت میں کھڑے تھے، سرکاری گواہ آیا، وہ کہنے لگا حضرت یہ وہ بندہ نہیں ہے، یہ وہ فضل حق نہیں ہے جس نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ مکر جائیں اپنے فتوے سے اور ہمارا جو ملک ہے اور ہماری جو سیاست ہے وہ بچ جائے۔ تو اس نے کہا یہ وہ فضل حق نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ آواز سنی فرمانے لگے یہ جھوٹ بولتا ہے، میں وہی فضل حق ہوں جو یہ کہتا ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے آپ کو کالا پانی کی سزا دے دی۔ یہ بنگال، خلیج بنگال کے علاقے میں ایک سمندر کے اندر چھوٹا سا جزیرہ تھا جس کے اوپر پانی اتنا کھاری تھا، جیسے آپ حضرات میں سے جو احباب کراچی گئے ہیں وہ جانتے ہیں، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر جائیں، پینے کے لیے تو وہ پانی نہیں ہوتا، وضو کرنے کے لیے وہی پانی ہوتا ہے۔ تو جب آپ وضو کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں تو منہ کتنا کڑوا ہو جاتا ہے، وہ اس طرح کا کڑوا پانی تھا خلیج بنگال میں۔ وہاں پر کالا پانی میں ان کو ڈال دیا اور کہا کہ اب ساری زندگی یہیں رہو۔ اور مولانا نے وہاں پر 2-3 کتابیں لکھی، اس میں ایک کتاب کا نام کالا پانی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میں یہاں پر ہوں، یہاں پر سورج ہمیشہ سر پہ رہتا ہے، میں ایسے پہاڑ پر ہوں کہ سورج کبھی ادھر ادھر ڈھلتا نہیں ہے، گرمی شدت کی ہے، اور زقوم، عربی زبان میں اسے زقوم کہتے ہیں، اردو میں تھوہر کا درخت کہتے ہیں، بالکل کڑوا سا درخت ہوتا ہے۔ فرمایا اس کی طرح اس کا پانی ہے، اور یہاں پر بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، شفا نام کی شے یہاں پر نہیں ہے، مجھے یہاں پر انہوں نے بند کر کے رکھا ہے۔ تو جب فضل حق خیر آبادی وہاں پر تھے، پیچھے سے لوگ اٹھے، انہوں نے کہا فضل حق خیر آبادی کو چھوڑو، جد و جہد چلتی رہی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حال کیا ہوا۔ ادھر سے ضمانت کے کاغذات لے کر گروہ کالا پانی میں پہنچا، آگے پہنچے تو حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی کا جنازہ پڑھا جا رہا تھا، فوت ہو گئے تھے۔ ساری زندگی انگریز کے خلاف جہاد کیا، پر صرف ایک جملہ ادا نہیں کیا کہ میں نے جو فتویٰ دیا ہے وہ غلط ہے۔ ابھی بھی کہنا چاہیے کہ مولوی جو کہتے ہیں وہ کرو، جو کرتے ہیں وہ نہ کرو۔ آپ کر سکتے ہیں وہ جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کیا ہے آپ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو علماء نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے تو وہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ انہوں نے قربانیاں کیسے دی۔ یہ